اب ہم بات کریں گے جناب ایک اور ممتاز آئینی قانونی ماہر جناب سلمان صفدر سے، اور امپورٹنٹ ہے سلمان صفدر صاحب کیونکہ وہ وکیل تھے عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں، جس کو کہ آج زک پہنچی ہے خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ سلمان صفدر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج سائفر کیس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ آبزرویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت ہی کریٹیکل معاملات سامنے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل ہو گئی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کی اس کیس میں مخدوم شاہ محمود قریشی کی، عمران خان صاحب کی۔ آپ کے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے سائفر کیس کے حوالے سے، وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جس نے کہ جو گورنمنٹ کا جو کیس ہے اس کو سب سے زیادہ امپیکٹ کیا ہے، جو سپریم کورٹ کی آج کی آبزرویشنز، کامنٹس اور جو رائے تھی؟ دیکھیں، آج کا فیصلہ یقیناً سائفر کیس تو میں کہوں گا کہ پراپرلی آج ڈیفیوز ہو گیا، کیونکہ جو آج آبزرویشنز اور جو ایویڈنس وہاں پر پریزنٹ کیا گیا اور جو پوائنٹس ہم نے لیے، ان پوائنٹس کو ریبٹ کرنے کے لیے پروسیکیوشن کے پاس آج کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سائفر کیس 15 اگست سے مین فوکس جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رہا ہے اور پولیٹیکل اوپوننٹس کا رہا ہے، ان کا وہ دیور مینلی بینکنگ آن سائفر کیس، اور سائفر کیس ایک ہوا بنا ہوا تھا، جو کہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، دے میڈ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل۔ تو وہ جو ماؤنٹین آج پورا وہ کیا کلیپس ہوا، چیزیں ہیں جو آج سپریم کورٹ نے کہی جس سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ڈیفیوز ہو گیا؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو آبزرویشن ہے جو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ڈیسائیسو تھی آج؟ جو سب سے زیادہ ڈیسائیسو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ سائفر، جسے آپ سائفر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شیئر کر دیا، سائفر تو شیئر ہی نہیں کیا، سائفر تو ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے، آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو مس ریڈ کر رہے ہیں۔ سائفر تو عمران خان کے پاس کبھی آیا ہی نہیں، اس کا مفہوم، اس کا میسج، ایک اس کی پیرا فریزنگ آئی، اور وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کمیونیکیٹ افیکٹولی ود دی کراؤڈ اور ود دی پبلک ریلی کی ہی نہیں ہے۔ اور سائفر ریسیو کرنا، اس کی سیف کسٹڈی ذمہ داری تھی اعظم خان پرنسپل سیکرٹری کی، جو کہ 2 مہینے کے لیے اغوا رہے، اور اغوا رہنے کے بعد وہ منظر عام پر آتے ہیں اور بیان دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور ایک طرح کے وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ آج دوسرا پوائنٹ اہم جو سامنے آیا، جسے منصور علی شاہ صاحب نے آج بارہا ان کو سرکار کو موقع دیا کہ آپ ہماری تسلی کریں اس نقطے پر کہ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ یہ ریزروڈ ہے کسی اینمی ملک کے ساتھ، کسی دشمن ملک کے ساتھ، کسی فورن پاور کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ پہنچایا جائے، تو یہاں پر کون سا فائدہ ہے جو عمران خان نے وہاں کسی فورن کنٹری کو یا کسی اینمی اسٹیٹ کو دیا ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا۔ اور مین اسینشل ایلیمنٹ جو سیکشن 5 کا وہ ہے یہ کہ کسی دشمن ملک کے ساتھ، کسی اینمی ملک کے ساتھ، کسی فورن پاور کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو بینیفٹ پہنچائیں، وچ از اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان۔ سو اس سمپل پوائنٹ پر پروسیکیوشن کو 7 سے 8 موقع دیے گئے۔ اچھا، ایک اور چیز جو مینشن کی مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آئے کہ جو شہباز شریف صاحب کا ان کی ایز پرائم منسٹر اس معاملے میں جو رول تھا یا جو اقدامات تھے، اس کو بھی بڑا انٹینسلی کویشچن کیا سپریم کورٹ نے۔ جی کیا، دیکھیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب رہے تقریباً 14 دن سائفر، ان کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے پاس رہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کی ٹاپ براس جو ہے وہ ہائرارکی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ تو آفیشلی اور یونینیمسلی تمام کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سائفر موصول ہوا ہے امریکہ سے، اس کے اندر جو مواد ہے، جو کانٹینٹس ہیں، وہ بڑے قابل مذمت ہیں، اور وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور یہ لینگویج بھی بڑی ان ڈپلومیٹک ہے، اور اس کو آفیشلی یو ایس ایمبیسی کو پاکستان میں اور یو ایس میں بھی ان کو ڈی مارش کیا جائے، یعنی کہ گلہ دیا جائے کہ آپ نے ایسے الفاظ یا آپ نے ایسی گفتگو کیوں کی ہے۔ تو یہ بات دوسری دفعہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، حلف لیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو وہ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کو پریزائڈ کرتے ہیں ایز چیئرمین،
اور وہ اپروو کرتے ہیں اس بات کو کہ سائفر کے کانٹینٹس تو آبجیکشنیبل ہیں اور ڈی مارچ بالکل درست کیا گیا، یہ گلا شکوہ جو دیا گیا یہ درست ہے، اور ان کے پاس سائفر کی جو ڈیوریشن ہے رہنے کی وہ تقریباً 170 دن ہے. سو لب لباب یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کے پاس سائفر 14 دن رہتا ہے اور ایک وزیر اعظم کے پاس سائفر 170 دن رہتا ہے، جبکہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تفتیش صرف ایک وزیر اعظم سے کرتی ہے اور دوسرے کو نہ نوٹس کرتی ہے، نہ بلاتی ہے، نہ وہ گواہ ہے، نہ وہ ملزم ہے. تو یہ کیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوسرے وزیر اعظم کو جس کے پاس سائفر اتنا عرصہ رہا ان کو انہوں نے کیوں نہیں شامل تفتیش کیا؟ تو یہ بیل کی گراؤنڈ آج بنی. تھینک یو شکریہ جناب. سلمان صفدر ہمیں سائفر کیس کے حوالے سے بتا رہے تھے، لیکن آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہمارے سامنے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، پی ٹی آئی کو ملنے کا نشان نہیں ملے گا. اس پر بات کرتے ہیں اور ہم انالیسس حاصل کریں گے. پاکستان کے 2 نامور سینئر صحافی، نیوز انالسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہمیں نیوز انالیسس دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.